حضرت زید بن ثابت اللہ کے نبی جب پر وحی کا نزول ہوتا تھا نا وہ بیٹھے رہتے تھے وہیں پر، اور وہ ان کی مطلب یہ چیز تھی ان کے اندر کی جو کچھ چیز اللہ کے نبی بول رہے ہیں وہی آ رہی وہ فوراً لکھ لیا کرتے تھے، کتابت وحی کا کام ان کے ذمہ تھا۔ تو اللہ کے نبی کے وفات جب صحابہ کرام اس میں ابو حضرت عمر بھی شریک ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق، بڑے بڑے صحابہ جمع ہوئے کہ ہمارے اکثر حافظ قرآن شہید ہو رہے، اب کیا کیا جائے؟ تو ان سب کو قرآن کریم کا مجموعہ جو الگ الگ متفرق سینوں میں ہے، کسی کے سینے میں ہے، کسی کی کوئی آیت کہاں لکھی ہوئی ہے، کوئی وہاں لکھی ہوئی ہے، اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ تو حضرت زید بن ثابت کے سامنے یہ بات رکھی کہ تم کتابت وحی کا کام کرتے تھے، لکھنے کا تمہیں بہت کچھ یاد ہوگا، اب جتنا بھی تمہارے سینے میں سارا کا سارا ہمیں بتاؤ، اب ہم لکھنے کا کام کریں۔ کچھ ہمارے پاس تمام صحابوں کو جوڑا گیا، جس کی جو یاد تھی آیتیں وہ جمع کرنی شروع کر دی گئی۔ تو جمع کرنے سے پہلے حضرت زید بن ثابت کو بڑا غم ہوا اور ڈرے اور روتے ہوئے کہنے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگے کہ یہ کام جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہے اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ نیک کام وہ جمع کر رہے تھے، قرآن کریم کا مجموعہ، اور آج امت کے پاس قرآن مجید نہیں ہوتا اگر وہ صحابہ کرام بھی کام کر کے نہ جاتے تو، مطلب وہ چیز جمع کر رہے ہیں وہ، اور اس میں بھی وہ ڈر رہے ہیں کہیں ایسا کام نہ ہو جائے، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، مطلب بدعت نہ ہو جائے، کیونکہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بلایا، بہرحال ان کو راضی کیا، بار بار اصرار کیا، نہیں یہ کام بہت ضروری ہے امت کے لیے، کہ قرآن مجید ہمارے پاس محفوظ نہیں رہے گا تو کتاب نہیں رہے گی تو ہم لوگ آگے اللہ کو لوگ کیسے پہچانیں گے، امت کیسے جڑ کے رہے گی۔ تو بہرحال یہ کام شروع کیا گیا، جمع کیا گیا، جہاں جہاں پر جو آئے تھے جن کے پاس صحابہ کرام کی تھی ان کو سب کو جمع کیا گیا۔ پھر عہد عثمانی کے دور میں کتابت کا کام کیا گیا، کتابوں کی چھپائی شروع ہوئی، وہاں پر قرآن مجید تیار کیا گیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس پر ایک کا نام اور ہے، انہوں نے ان پر قرآن مجید پر اعراب لگائے تھے، زبر زیر پیش کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ چونکہ ان کی زبان عربی تھی وہ جانتے تھے سب لوگ، کوئی پتہ نہیں تھا کہاں کون سا رکوع ہے، یہ نشانات وغیرہ، نشانیاں، منزلیں، یہ سب یہ جو ہوا حضرت حجاج بن یوسف کے زمانے میں، حالانکہ وہ بہت گناہ گار تھا، اس نے لاکھوں لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے جاتے جاتے دنیا سے اس کو اتنا بڑا کام سونپا، اس کو ہدایت دی کہ قرآن مجید کے اعراب اس نے لگایا۔ نہیں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، اعراب نہیں تو قرآن مجید ہم سے نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہر وقت ہمارے ذہن میں گھومنی چاہیے، اللہ ہمارے ہر وقت قریب رہنا چاہیے۔ تو قرآن مجید سے تعلقات قائم کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھولیں گے، ہمارے ذہن کو وسیع کریں گے۔ یہ ذہن کی نا جو رگیں ہوتی ہیں نا، یہ رگیں یہ جم جاتی ہیں، جیسے دل میں بھی جنگ پڑتا نا، ایسے یہ رگیں بھی جام پڑ جاتی ہیں جب کھلیں گی۔ اب جیسے ہی اگر شیطانی غلبہ ہوگا نا تو ان سے پڑھا نہیں جائے گا، نہ ہی سنا جائے گا زیادہ دیر اللہ کا ذکر، اور جن کو اللہ کے ذکر میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، تو پوری رات چاہے انہیں سنا لو، نیند نہیں آئے گی، نیند بھاگ جائے گی۔ جتنا اس کے انسان کے اندر تقویٰ کم ہوگا نا تو اتنی اس کے اندر غفلت ہوگی۔ اس غفلت کو نکالنے کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے، زیادہ زیادہ جتنی بھی اجتماع، جتنی بھی یہاں پر تعلیم وغیرہ ہو رہی ہے ان میں شامل ہوا جائے مسلسل، ایسا نہیں کہ کبھی چلے گئے پھر چلے جائیں گے، تو روز تو یہی بات سنتے ہیں، بھائی کو جو بات کل سنی اگلے ہفتے وہی سنی جائے گی، ایسا نہیں ہے، یہ تو موت تک کرنے کا کام ہے، سیکھتے رہنا، نہیں تو بھول جائے گا، شیطان بھلا دے گا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات سورہ انفال کے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، حاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے کو، ہجرت کہتے ہیں ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جانا، تو وہ لوگ ایمان لے کر آئے، انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرایا، ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ آگے قرآن مجید کی آیات، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ بِأَنفُسِهِمْ وَأَعْظَمُ دَرَجَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ رِضْوَانًا وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نِعِمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال اور اپنے جان کو جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے بڑے درجے ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔
کہ جتنے میں فضائل بتا رہی قرآن کی آیت کی اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں. آپ لوگ گھر سے نکل کر آئیں اللہ کے راستے میں ہیں. جب تک کیا رہیں گے اللہ کے راستے میں. گھر میں عبادت کرنے سے افضل کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے ہونا گھر میں 70 سال عبادت کرنے سے افضل ہے. 70 سال تو آج عمر نہیں اور افضل کہاں سے ہو جائیں گے. اس میں بھی اگر عبادت کرتے ہیں اس میں بھی کمی پیشی ہوتی ہے. تو اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں سے ملنا، اللہ کا ذکر سننا وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال جان جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے بڑا اجر ہے اور ان کے درجے بلند ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں. انہیں ان کے رب خوشخبری دیتے ہیں کہ اپنی رحمت اور رضامندی کے اس جنت کے ایسے باغوں میں جن کے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں انہیں ملیں گی، ہرے باغات ملیں گے. ان جنتیوں میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے. آگے قرآن کی آیت ہے قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ جان کے ساتھ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جان تو کرتے ہو، مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور جہاد سے جی مت چراؤ. یعنی کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد ہوتے جنگ میدان میں شریک ہو، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے خود ہلاکت میں نہ ڈالو. جو کام بھی کرو گے اچھی طرح سے کیا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ کام دنیا کا کام نہیں بتایا گیا، یہ دین کا کام بتایا گیا ہے. دنیا کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں. دنیا کو اللہ نے پسند ہی نہیں کری. جو چیز پسند کری اس کو وجود بنایا، اس کو ایمان والوں کو سونپ دیا. جو کرے گا تمہیں ملے گا، نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملنے والا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کی دعوت کے سلسلے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. کسی نبی کے پاس اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی. پال ڈھک لو. جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا اور جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا، کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا. مجھ پر 3 دن 3 راتیں مسلسل اس حال میں گزری کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. 3 دن مسلسل، 3 دن اور 3 رات. دیکھو ہمیں ایک دن کھانا نہ ملے نا، صبح سے شام تک روزہ رکھ لینا تو تڑپ جاتے ہیں ہم لوگ. اور اگر 12 مہینے 1 مہینے رمضان کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں پورے مہینے سے، تب بھی ہمیں شام کو کچھ نہ کچھ چاہیے. پہلے افطاری میں کھائیں گے، پھر رات کو کھائیں گے، پھر سحری میں کھائیں گے اور بیچ کے درمیان بھی پوری رات میں چلتا رہے گا. اتنا ہم لوگ کھا کے مطلب بیمار پڑ رہے ہیں. وہ اللہ کا کیونکہ نعمتیں اتنی ہیں، مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے، اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے ہر ایک نعمت پر اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ 3 دن مسلسل 3 رات گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے. اور مجھ پر 3 دن 3 رات مسلسل اس حال میں گزری کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اور جس کو کوئی جاندار کھا سکے، یعنی کہ جاندار انسان یا پرندہ، یعنی کہ اتنا بھی نہیں تھا کہ پرندے یا چڑیا، جاندار تو جانور بھی آ گئے اس میں. اور صرف اتنی چیزیں ہوتی تھی جس کو بلال کو بغل میں چھپا لے، یعنی کہ بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، توحید کی رسالت کی وجہ سے ان کو ریت پر لٹایا جاتا تھا، بہت تکلیفیں دی جاتی تھی. دیکھو یہ تذکرے اللہ نے کن کے چھوڑے؟ جنہوں نے اللہ کے نام پر قربانی دی، کیونکہ بغیر قربانی کے کچھ نہیں ملنے والا. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، بہت ان کو ایذا دیا کرتا تھا امیہ بن خلف. ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں سعد بن معاذ. تو جب یہ ہجرت کر کے سعد بن معاذ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے تو ان کا دوست تھا یہ امیہ بن خلف، یہ زمانے جہالت میں دوست تھے. تو امیہ بن خلف تو کفر کے ہاتھ میں مر گیا، لیکن اللہ نے حضرت سعد بن معاذ کو ہدایت دی. تو اپنے زمانے کے دور میں زمانے جہالت سے وہ دوست تھا. کون؟ جس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے غلام تھے، مکہ کا سردار تھا وہ. حضرت بلال حبشی کو بڑی تکلیف دیا کرتا تھا، غلام بنا کر اور تب کی ریٹ پر لٹانا، مارنا، پیٹنا. اور توحید کی جب گواہی دیتے تھے، احد احد کا نعرہ لگاتے تھے حضرت بلال حبشی. اور لوہے کی ان کی سلیں ان کے کمر پر رکھ دی جاتی تھی، کمر پر گوشت بھی نہیں تھا.
اور شکل صورت سے اچھے نہیں تھے، ہونٹ موٹے تھے، رنگ سیاہ تھا حضرت بلال حبشی کا، لیکن جنت میں اللہ کے نبی کی سواری اور کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اونٹ کی نکیل، حضرت بلال حبشی کی۔ تو یہاں پر رنگ گورا کالا نہیں چلتا، ایسا نہیں چلتا، یہاں پر محمدی سکہ یہاں بھی چلے گا اور وہاں بھی چلے گا۔ نہ اللہ کو گورا پسند ہے نہ کالا پسند ہے، اللہ کو امال والا پسند ہے، امال ہوں گے تو اللہ پسند کرے گا۔ اب حضرت بلال حبشی کا غلام، یہ جس کے وہ تھے غلام تھے، ان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ امیہ بن خلف یہ مکہ کا سرداروں میں سے تھا، اور جب حضرت سعد ابن معاذ جب کبھی مکہ جاتے تھے طواف کرنے کی نیت سے، عمرہ کرنے کی نیت سے، کیونکہ مکہ سے تو اللہ کے نبی کو نکال دیا تھا، کھلے عام نماز نہیں تھی، کھلے عام عمرہ نہیں کر سکتا تھا کوئی، نہیں حج کر سکتا تھا، جن کو پتہ چلتا تھا پھر وہ مکہ کے سردار وہ ان کو تکلیف دیتے تھے، روکتے تھے۔ تو مدینہ منورہ سے بیچ میں مدینہ پڑتا تھا، آگے ملک شام پڑتا تھا۔ ملک شام کا جو تجارت کا سلسلہ تھا، یعنی کہتے ہیں جسے بازار، ہمارا بزنس، تو وہ جو راستہ تھا مکہ والوں کا مدینے سے ہو کر گزرتا تھا۔ اب یہ حضرت سعد بن معاذ اپنا وہ چھوڑ کے، مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے عمرے کی نیت سے کہ میں عمرہ کروں گا، مکہ کا طواف کروں گا، اور جا کر کس کے گھر ٹھہرے؟ امیہ بن خلف کے۔ وہ بھی ایمان میں داخل نہیں، لیکن دوستانہ تھا۔ امیہ بن خلف کے گھر ٹھہرے، تو جب ملے تو بات چیت کری، امیہ بن خلف سے کہا سعد بن معاذ نے، اللہ کے نبی کے بہت بڑے صحابی ہیں، بہت ان کا تذکرہ ہے، سعد بن معاذ کا، یہ کہنے لگے مجھے عمرے کی نیت سے میں آیا ہوں اور مجھے بیت اللہ کا طواف کروانا ہے، مجھے ایسا وقت بتاؤ جب شہر مکہ سویا ہوا ہو اور کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ دیکھے گا تو پھر وہی لڑائی جھگڑے والی بات آئے گی، اور میں چاہتا ہوں خاموشی کے ساتھ میں یہاں سے مکہ کا طواف، بیت اللہ کا طواف کر کے چپ چاپ چلا جاؤں۔ تو امیہ بن خلف نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم طواف کرنا چاہتے ہو ایسے کرو، ظہر کا وقت لو، دوپہر میں سب لوگ سوتے ہیں، کیونکہ دن بڑے بڑے ہوتے تھے، گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، گھر میں باہر لوگ کم نکلتے تھے۔ اتفاق سے ایسا ہوا جب حضرت سعد بن معاذ دوپہر میں نکلے تو پورا مکہ سویا ہوا، کسی کو کوئی کانوکار خبر نہ، اور جب گئے اکیلے تھے سعد بن معاذ، کوئی دوسرے صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو جب یہ گئے، جب دیکھا تو آتے ہوئے طواف تو کر لیا، دیکھا بیت اللہ کے اندر جب حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہیں، دیکھ لیا آگے ابو جہل آ رہا ہے۔ ابو جہل چونکہ دشمن تھا بہت بڑا دین کا، اس سب سے زیادہ تکلیف اللہ کے نبی کو اس نے ہی دی۔ تو سعد بن معاذ کو دیکھ لیا طواف کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے روک کر امیہ بن خلف کو، ارے کیا ہوا؟ یعنی کہ تم لوگوں کا بددینوں کا زور اتنا ہو گیا، تم مکہ میں آ کر اتنی جرت کرتے ہو، ہم نے تمہیں یہاں سے نکال دیا، یعنی کہ مدینہ منورہ سب لوگ صحابہ چلے گئے تھے، کہ تمہارے اندر بہت قوت پیدا ہو گئی، تمہارے اندر بہت زور پیدا ہو، کیونکہ اس وقت مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل تھا، سب اس کے جتنے بھی تھے سب لوگ اس کے نیچے تھے، اور سب سے زیادہ تھا، اس کا نام تھا ابو الحکم، اس کی کنیت تھی ابو الحکم، اور اس کے لیے کہتے تھے ابو جہل، اللہ کے نبی نے نام رکھا تھا اس کا، جہل کے معنی جاہل، اس کی جہالت کی وجہ سے بار بار دعوت دے رہے قبول نہیں کی، اس لیے اس کا نام ابو جہل پڑا، اور ابو جہل کے نام سے سب جانتے، ابو الحکم تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ طواف کرنے کے لیے جب کر رہے تھے تو روک دیا کہ تم لوگوں کی اتنی ضرورت، بددین آدمی تم لوگ، بددین ہو تم، یہاں پر اسلام کا سکہ جمانا چاہتے ہو، کہ اگر تم، وہ کہہ رہا ہے ابو جہل، اگر تم امیہ بن خلف کے دوست نہ ہوتے تو میں تمہیں تمہاری گردن ابھی یہیں قلم کر دیتا، کیونکہ دوست کی بات رکھنی نہیں پڑتی ہے نا۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا اچھا، وہ بھی کیونکہ صحابی تھے، پورا جذبہ تھا، پہاڑ جیسا ایمان رکھتے تھے، ڈر ان کے سینوں میں نہیں تھا، جان نکلتے تھے بے خوف، اور اکیلے آئے، دیکھو مکہ کے اندر جب کہ یہ عالم تھا کہ جو ملتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اکیلے آئے، سینہ چوڑا کر کے طواف کرا، اور بیچ میں ابو جہل سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو سعد بن معاذ کہتے ہیں اچھا یہ دھیان رکھنا تم بھی کہ میں محمد کا غلام ہوں، اور تم مجھے کوئی طاقت قوت نہیں ہے تم مجھے روک سکو، میں کھلے عام طواف کروں گا، یہ تو امیہ بن خلف کی بدولت ہے جو تم بچ رہے ہو۔ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ چھوڑ، تو چپ ہو جا، اپنے دوست کو کہنے لگے، سعد بن معاذ کو امیہ بن خلف نے کہا کہ تم چپ ہو جاؤ، یہ ابو جہل بہت بڑا سردار ہے، اس کی مطلب امیج، اس کی عزت خراب ہو جائے گی، اس کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو، بے شک چاہے تم نے طواف کرنا تھا کر لیا، لیکن اونچی آواز سے بات مت کرو۔ تو اس نے کہا اچھا امیہ بن خلف، میں تیری دوستی ابھی ٹھکراتا ہوں تیری دوستی، کیونکہ تیرے بارے میں بھی میں نے سنا تھا، اللہ کے نبی مبارک کے منہ سے سنا تھا۔ وہ کہنے لگے کیا سنا تھا؟ کہ ایک ابھی جنگ ہوگی، اور ابھی مجھے نہیں معلوم کہ کہاں قتل کیا جائے گا، امیہ بن خلف کا قتل ہوگا۔ تو وہ گھبرا گیا امیہ بن خلف، کہنے لگے میرا قتل کہاں ہوگا، مکہ میں ہوگا یا باہر ہوگا؟ ایک کافر بھی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، میں یہ بات بتانا چاہ رہی تھی، اور وہ ان کا ایمان اتنا پکا تھا، کہہ دیا تو ہوگا ہی اب،
और वो बात दिल में उतर गई उमैया बिन खल्फ। उमैया बिन खल्फ दौड़ा दौड़ा घर आया, अपनी बीवी से कहता है अरे कहाँ गई? उसने कहा क्यों, क्या आफत आई? उसने कहा ये सुना है तूने साद बिन माज ने क्या कहा है? उसने कहा क्या कहा है? बीवी कहने लगी कि मुझे उस मोहम्मद ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कहा, उसने कहा है कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। और उसने कहा, बीवी ने, कहाँ कत्ल कर दिया जाओगे? कि पता नहीं, मक्का में करूंगा या कहाँ करूंगा, और जो उन्होंने कह दिया वो हक होगा। एक काफिर ईमान लेकर आ रहा है कि कह दिया, ये भी नहीं पता कहाँ होगा, वो बिदक गया, उसका डर खौफ मारे चेहरा उसका पानी पानी हो रहा है कि क्या करा जाए। तो अबू जहल भी था उस टाइम पे, ये बात हो रही थी। अबू जहल ने कहा अरे तू पागल हो गया? वो कहने लगा उमैया बिन खल्फ और साद बिन माज तो चले गए वहां से। उमैया बिन खल्फ ने कहा कि अब मैं किसी जंग में शरीक ही नहीं हूँगा, अपने घर रहूंगा, जब जंग में नहीं जाऊंगा तो मुझे कत्ल कौन करेगा? और कत्ल भी किसने किया था? अब हजरत बिलाल हबशी ने, बहुत तकलीफ दी थी इसने। अब हजरत बिलाल हबशी के हाथ में तलवार थी, पेट में निकाल दी तलवार। जंग बद्र में इसका कत्ल हुआ था, इस काफिर का। तो उसने कहा कि ऐसा करता हूँ। अबू जहल कहने लगा अरे तू डर गया? जब तू डर जाएगा तो और अवाम का क्या होगा? ये और कौम, मक्का की जो कौम है, ये क्या कहेगी? कि अबू जहल का साथी उमैया बिन खल्फ, जिसका इतना बड़ा नाम है, वो डर गया मौत की डर से। उसने कहा ऐसे करना, तुम उसके पीछे पीछे चलना, लश्कर के, कहीं ऐसी बात होगी तो लश्कर से छोड़कर अपने घर वापस आ जाना। इस तरह की बात करके बहरहाल उसे तैयार किया। उसने घोड़ा पाला, बहुत मोटा, उसको खिलाया पिलाया। लेकिन जब मौत का मुकर्रर वक्त आ जाता है ना, फिर उसे कोई नहीं बचने वाला। तो बहरहाल वो साद बिन माज ने जो पेशन गोई की थी, अल्लाह के नबी ने कहा था, इसके बारे में वो क्या हो गया, हकीकत हुई। जंग बद्र में ये उमैया बिन खल्फ कत्ल किया, ईमान में दाखिल नहीं हुआ। और उमैया बिन खल्फ ने बहुत तकलीफें दी हजरत बिलाल हबशी को।